السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظيم. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، عزیز بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو جہاں پر بہت سارے اعمال اور نیک کام کرنے کی ترغیب دی ہے، وہیں پر اس بات کی بھی ترغیب دی ہے کہ ہم اللہ کے نام پر اللہ کی رضامندی کے لیے، آخرت میں جنت کو پانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے ایسے کام کریں جو صرف اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں سے ایک وقت کا مسئلہ ہے۔ مہینے بھر سے وقت کے تعلق سے سوشل میڈیا پر ہو یا اخبارات میں ہو، ہم آپ دیکھ رہے ہیں مستقل موجودہ حکومت، زعفرانی حکومت، اسلام دشمنی حکومت اس بات کی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی جو ہندوستان کے تیسرے نمبر پر زیادہ ملکیت والی جائیداد وقف کی ہیں، اس پر جو مسلمانوں کے اختیارات ہیں، مسلمانوں کا جو کنٹرول ہے، اس کنٹرول کو ختم کر دیا ہے۔ مسلمانوں کی جو کیپیسٹی اس میں رکھی گئی ہے، جو اختیارات انہیں دیے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے اختیارات ختم کر کے ان جائیدادوں کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ اس کی ناپاک سازش کی جا رہی ہے اور باقاعدہ ایک وقت ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، لیکن ابھی تک وہ پاس نہیں ہوا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کے تعلق سے سارے مسلم ادارے، مسلم NGOs اور تنظیمیں اور تحریکیں اس بات پر جڑی ہوئی ہیں اور مسلمانوں کو آگاہ کر رہی ہیں، مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگا رہی ہیں کہ مسلمان اپنی نیند سے جگ جائے، تاکہ یہ صرف وقت کی جائیداد اور وقت کی چیزوں کا مسئلہ نہیں، کل جا کر کے ہمارے گھروں پر بھی اس کی بجلی دینے والی ہے۔ میرا عزیز بھائیوں، وقت کہتے کس کو ہے؟ میں نے ایک جمعہ اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ وقت کہتے ہیں کسی بندے کا، کسی مسلمان کا اپنی زمین کو یا اپنی ایسی کوئی پراپرٹی کو اللہ کے نام پر دے دینا، جس کی ملکیت اللہ کے قبضے میں ہو، جس پر قبضہ اللہ کا ہوگا۔ نہ وہ زمین بیچی جا سکے گی، نہ وہ زمین پر کوئی آ کر کے اپنا قبضہ کر سکے گا، نہ وہ زمین کسی کو ہدیے میں دی جانے کی اجازت ہوگی۔ یعنی وہ زمین جیسے مسجدیں ہیں، جب کسی ایک جگہ مسجد بنتی ہے، پرماننٹ جو مسجد ہوتی ہے، یہ تو مسجد پرماننٹ نہیں ہے، عارضی مسجد ہے، لیکن جو جگہ مسجد کی پرماننٹ ہوتی ہے، قیامت کی صبح تک بھی وہ زمین، وہاں پر کوئی گھر بنا نہیں سکتا، وہ زمین اللہ کی ہے اور وہاں مسجد بنے رہے گی۔ اگر حالات کی وجہ سے وہاں پر مسجد نہ رہی، پھر بھی وہ زمین پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، گویا کہ اس کے اوپر اللہ کی ملکیت ہے۔ اسی طرح وقت کی زمینوں کا مسئلہ، میرے عزیز بھائیوں، یہ ہمارا مذہبی اور دینی ایک فریضہ ہے کہ ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ آئیے، موجودہ حکومت نے مسلمانوں کا جو وقف ایک بل تھا اور جو ایک قانون بنا ہوا تھا، اس میں 40 قسم کی تبدیلیاں کی ہیں۔ وہ 40 تبدیلیاں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اگر وہ پاس ہو گئی، یاد رکھیے آئندہ آنے والے خطرات ہمارے گھروں پر منڈا رہے ہیں، آئندہ آنے والے خطرات ہمارے گھروں پر منڈا رہے ہیں۔ وقت کی زمینوں پر قبضہ ہونے کے ساتھ ساتھ کل کو جا کر کے مسلمانوں کی تمام پراپرٹیاں
دنیا تمام کے تمام گھروں پر ان ناجائز حکومت کی نگاہیں پڑی ہوئی ہے، اور مختلف بہانے سے وہ لوگ مسلمانوں کو ہر طرح سے بے یار و مددگار کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور آئے دن موب لنچنگ ہو یا ہجومی تشدد ہو یا کوئی اور قانون ہو یا بلڈوزر کا مسئلہ ہو یا اور کوئی قانون ہو، مسلمانوں کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے، یہ ساری تیاریاں اور یہ سارا ماحول تیار کیا جا رہا ہے۔ اور اسی لیے آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ جو ہندوستان کے سارے مسلک اور مذہب کی ایک واحد تنظیم ہے، آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ، جس میں شیعہ سے لے کر کے سنی سلفی اور سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ سارے ہندوستان کی متحدہ ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے سے کوشش کی جا رہی ہے۔ اب پارلیمنٹ نے یہ کسی کے حوالے کر دیا ہے، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے حوالے کر دیا ہے کہ 15 دن کے اندر تم ہمارے سامنے یہ رپورٹ پیش کرو کہ وقف کی جائیداد مسلمانوں کی ملکیت میں ہے اور اس پر مسلمان متفق ہیں، اس بات کو پیش کرو۔ ایک کمیٹی بنا دی گئی JPC کے نام سے، اور پارلیمنٹ میں ہمیں 15 دن کا ٹائم دیا ہے۔ میرا عزیز بھائیو، ہمارے سامنے بورڈ نے باقاعدہ QR اسکین کوڈ تیار کر کے ہمارے سامنے دیا ہے، اور باقاعدہ سارے مسجدوں میں وہ لگایا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس مسجد میں بھی کمیٹی کی طرف سے وہ چیز لگائی جائے گی، اور ہم لوگ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب والا آپ حضرات اس کے QR کوڈ پہ جا کر کے اس ای میل کریں، اور ای میل کے ذریعے سے اپنا ایک ای میل ہندوستان کا ہم ناگرک ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، ہمارے موبائل سے اگر ایک میل گیا، اور ہمارے گھر والوں نے اگر 5-6 موبائل گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور ایک نے اگر ایک میل کر دیا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری ایک محنت اور کوشش رائے گا اور بیکار نہیں جائے گی۔ یہ ساری ہندوستانی مسلمان اور ساری تنظیمیں NGOs اس بات کے فکر میں لگی ہوئی ہے اور کوششیں کر رہی ہیں۔ عزیز بھائیوں، ہمیں بھی اس میں حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں ہمارے تعلق سے اور ان زمینوں کے تعلق سے پوچھ گچھ کریں گے۔ اب جب اللہ کی زمین ہماری نگاہوں کے سامنے جا رہی ہے، اللہ کی زمین ہماری نگاہوں کے سامنے وقف کی جائیداد ختم ہو رہی ہے، تو ایسے موقع پر اللہ کے یہاں مسئول ہوں گے کہ تم نے اس موقع پر اپنے اللہ کی زمین کی حفاظت کے لیے کیا کوشش کی۔ پھر بھائیو، ہمارا ایک میل کرنا انشاءاللہ یہ آنے والے جو بل ہے، اس بل کے خلاف ایک بلند آواز ہوگی۔ بھائیو، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا ہے بہت ساری زمینوں کو، اور اس کے بعد صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اور اسلامی حکومت نے ہندوستان پر جو اسلامی نہیں کہہ سکتے بلکہ مسلمانوں کی حکومت تھی 1000 سال تک، تو بہت ساری زمینوں کو اللہ کے نام پر بادشاہوں نے وقف کر دیا تھا۔ میرا عزیز بھائیوں، وہ ساری زمینیں اللہ کے نام کی ہیں، اس میں کسی حکومت کی یا کسی انسان کی مداخلت نہیں ہوگی، وہ اللہ کے نام پہ ہے، قیامت تک وہ اللہ کے نام پہ ہوگی، اور اس سے جو فائدہ ہوگا وہ غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں دیا جائے گا۔ آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، موجودہ حکومت نے مسلمانوں کا جو وقف ایکٹ ہے، وقف ایکٹ جو بنایا گیا تھا 1945 میں، اور بعض لوگوں نے اس کے بعد اس کے اندر تبدیلیاں کرتے کرتے یہاں تک پہنچائے ہیں، اور باقاعدہ وہ سارا کنٹرول مسلمانوں کے ہاتھ میں، وقف بورڈ کا سارا کنٹرول، ساری تنظیمیں اور تحریکیں اور اس کے جو ریاستی اور اسٹیٹ جو کمیٹیاں ہوتی ہیں اور مرکزی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں، ان ساروں میں مسلمانوں کا قبضہ ہے، اور باقاعدہ یہ مینشن کیا گیا ہے کہ ان ساری کمیٹیوں میں مسلمان کا ہونا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے اب موجودہ حکومت کے کیا کیا گندے خیالات ہیں۔ باقاعدہ 40 تبدیلیاں انہوں نے پیش کی ہیں، اس میں سے چند تبدیلیاں میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے سناتا ہوں اور آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس سے ہمیں آگے آنے والے خطرے کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو یہ بل پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمارے اس وقف کا نام، ایکٹ کا نام جو بنا ہوا ہے، ہمارے وقف جائیداد پر جو حکومت نے نام ہم کو دیا ہے اور زمانے میں جو پاس کیا گیا ہے، وہ ہے وقف ایکٹ۔
اب اس کو حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس لیے کہ بچہ وقت ایک بول سکتا ہے، اور ہر عورت اور بچی اور نوجوان بوڑھے کے نام کے یہ نام زبان پر آرام اور آسانی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے، لیکن اب اسے بڑا ٹائٹل اور بڑا نام دیا جا رہا ہے۔ وقف انتظامی کارکردگی اور ترقی بورڈ کے نام سے اس کو نام دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ گویا کے نام کی تبدیلی کی وجہ سے مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں سب سے پہلے وقت ایک کو بدل کر کے اس کا نام بدل دیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے ذہن و دماغ سے وہ چیز ختم ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک باقاعدہ قومی کونسل بنتی ہے، کونسل ایک کمیٹی بنتی ہے جو سارے ہندوستان کی ہوتی ہے، اور ہر اسٹیٹ کی ایک کمیٹی بنتی ہے۔ آپ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو پورے ہندوستان کی جو مرکزی کمیٹی بنتی ہے، مرکزی کونسل جو بنتی ہے، اس کے اندر سارے کے سارے مسلمان ہوتے ہیں۔ باقاعدہ یہ شرط ہے، وقف بورڈ کے لیے شرط ہے کہ تمام ممبرز اور تمام عہدیداران وہ سارے کے سارے مسلمان ہونا، وہ سارے کے سارے مسلمان ہونا شرط ہے۔ اب یہ آنے والے بل میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ ان تمام ممبروں میں 2 ممبر غیر مسلم کا ہونا ضروری ہے۔ گویا کہ اپنی ذہنیت کے یہ 2 انسانوں کو ڈال کر کے اس کے اندر فتنہ و فساد لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو مرکزی حکومت کی کمیٹی ہو یا صوبائی اور اسٹیٹ کی کمیٹی ہو، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ یہ شرط رکھی ہے، اگر یہ بل پاس ہو گیا میرے بھائیوں، یاد رکھیے یہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کر کے غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اور اسی طرح آپ کو معلوم ہونا چاہیے وقت کے بہت سارے شرائط ہیں، اس میں ایک سروے کمیٹی بھی ہے جو باقاعدہ قبرستانوں کا سروے کرتی ہے، مسجد اگر اس کے انڈر میں ہے تو مسجد کا سروے کرتی ہے، اگر کوئی زمین وقت کے انڈر میں ہے تو وہ زمین کا سروے کرتی ہے۔ اس میں سارے کے سارے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ جو پہلا ہمارا بل ابھی تک موجود ہے، اللہ کرے اس کے باقی ہمیشہ قیامت تک رکھے، اس کے اندر یہ شرط ہے کہ سارے کے سارے ممبرز مسلمان ہو، لیکن اور اس کا قبضہ جو اس کا انچارج ہوگا، جو اس کا بڑا عہدیدار ہوگا، وہ بھی مسلمان ہوگا، وہ قبضہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ حکومت کو سروے کر کے پیش کرے گا، اور وہ اس کا مقام گویا کہ اسٹیٹ کا جو صدر ہوتا ہے اس کا مقام اسٹیٹ کے ڈپٹی کمشنر کے مقابل میں ہوتا ہے، اس کا حکم اور اس کا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی اس بل کے اندر اس ناپاک کوشش کی جا رہی ہے کہ اس عہدے کو ختم کر کے، اس چیز کو ختم کر کے جو ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہوتا ہے، جو سروے کمیٹی کا بورڈ کا سروے کمیٹی جو ہوتا ہے، اس کا جو اختیار انچارج کا ہوتا ہے، اس میں جو چانسلر کا ہوتا ہے، اسے ختم کر کے ڈسٹرکٹ کلیکٹر جو ہوگا اسے وہ اختیار دیا جائے، اسے وہ قبضہ دیا جائے۔ اب ہر ڈسٹرکٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو غیر مسلم بھرے پڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو ضلع ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہے وہ سارے کے سارے اکثر اور بیشتر جگہ غیر مسلم ہے۔ اب یہ ناپاک سازش ہے کہ جب ان کے قبضے میں جائے گا، جب یہ سروے کو جائے گا تو اپنے ذہنیت کے حساب سے اور اسے جو ذہن و دماغ میں موجودہ حکومت نے ڈالا ہے اور جو اس کے اندر اپنے مذہب کی محبت اور مسلمانوں کی دشمنی جو پڑی ہے، اس کے حساب سے وہ سروے کرے گا اور حکومت کو دے گا۔ آہستہ آہستہ ہماری وقف جائیدادیں، وقف مسجدیں اور وقف قبرستان سارے کے سارے ان کے اختیارات کو ختم کر دیا جائے، اور آہستہ آہستہ اپنے لازمات کو، اپنے شرائط کو اور اپنے قانون کو مسجدوں میں یا اداروں میں جو وقت کے اندر میں چل رہے ان ساروں کو اپنے قبضے میں کر کے ان کے سارے اختیارات ختم کر دیے جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ باقاعدہ پلاننگ ہے اور باقاعدہ یہ تیاریاں مکمل طور پر کی جا رہی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اور مزید کیا ترمیمی بات ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، وقف بورڈ کو اتنا اختیار ہے کہ وہ خود فیصلہ لے سکتا ہے۔ ابھی کرناٹکا وقف بورڈ کا جو چانسلر ہوگا، جو صدر ہوگا، جو اس کا انچارج ہوگا، اسے اختیار ہے کہ وہ وقف بورڈ کے اندر رہنے والی تمام زمینوں پر اپنے حساب سے کنٹرول کر سکتا ہے، اپنے حساب سے اسے چلا سکتا ہے۔ حکومت کا دباؤ یا حکومت کا اختیار، حکومت کے شرائط اس پر نہیں ہوتے، اور وہ مسلمان ہے، چاہے وہ صوبائی
یا اسٹیٹ کے حساب سے کمیٹیاں ہوں یا مرکزی کمیٹیاں، ان کو اپنا اختیار ہے، حکومت کو صرف وہ اطلاع دیتے ہیں، حکومت کو صرف کنفرم کراتے ہیں کہ یہ ترمیمات اور یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں اور یہ کام ہو رہا ہے، اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اور حکومت بغیر کسی کو پوچھے اور بغیر کسی شرائط کے دینا اور ان کو مہیا کرانا لازم ہے۔ لیکن اب موجودہ بل میں یہ بات پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ سارے کے سارے اختیارات ختم کر دیے جائیں، وہ سارے کے سارے اختیارات ختم کر دیے جائیں اور ضلع کلکٹر کو، ڈسٹرکٹ کلکٹر کو اختیار دیا جائے، اگر کوئی مسجد ہو جو وقت کے اندر میں ہو یا قبرستان ہو یا کوئی ادارہ ہو یا کوئی ہاسپٹل ہو یا کوئی اور چیز ہو، اگر وہ اس کا فیصلہ نہیں مانیں گے، اس ضلع کلکٹر کا فیصلہ، ڈسٹرکٹ کمشنر کا اور کلکٹر کا فیصلہ نہیں مانیں گے تو ان پر حکومت کی طرف سے کورٹ کی کارروائی کی جائے گی اور انہیں جیل میں دھکیلا جائے گا۔ یہ ناپاک سازشیں چل رہی ہیں، یہ ناپاک تیاریاں چل رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پر مسلم پرسنل لا بورڈ نے ہمارے سامنے ایک بہترین لائحہ عمل پیش کیا ہے۔ ہم ہر مسلمان سے گزارش کرتے ہیں اور سارے ہندوستان میں باقاعدہ آج تک لاکھوں میل جے سی پی کو جا کر کے پہنچ چکے، جے پی سی کو جا کے پہنچ چکے ہیں۔ اب جتنے لوگوں نے نہیں کیا ان سے ہم گزارش کرتے ہیں، سارے سوشل میڈیا پر وہ اسکین کا QR کوڈ آپ کو بھیجا جا رہا ہے، اس میں جا کر کے صرف ہمیں ای میل کرنا ہے، پورا میٹر وہاں پر تیار ہے، اردو اور انگریزی میں، انگلش میں پورا میٹر تیار ہے، QR کوڈ ہے، وہاں جا کر کے اسکین کریں، اسکین کرنے کے بعد آپ کو میل کھلے گا، میل کھلنے کے بعد سینڈ کے بٹن کو دبائیں، انشاءاللہ آپ کا میل حکومت تک پہنچ جائے گا۔ گویا آپ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام آپ کا ہوگا، گویا کہ آپ نے بھی اپنے طور پر اللہ کی وقف شدہ زمینوں کو بچانے کے لیے کم سے کم ایک میل تو کر دیا تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کی ہماری پکڑ نہ ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ کچھ تبدیلیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اور بہت ساری تبدیلیاں، 40 تبدیلیاں ہیں، ان کو بیان کرنے کا یہاں پر موقع نہیں ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سارے مسلمان ایک جٹ ہو کر اس بات کا تہیہ کریں اور ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ میں یہ ڈال دیں وقت ہمارا یہ دینی مسئلہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہو رہا ہے، ہونے تو ہم کو اس سے کیا واسطہ، وقت کیا ہے مسلمانوں کو نہیں معلوم، باقاعدہ یہ تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، اگر آج ہم نے آواز نہ اٹھائی وقت زمینوں کے تعلق سے، آئندہ آنے والے خطرات ہمارے خاندانوں سے الگ کر دیا جائے گا۔ ابھی آسام کی رپورٹ آپ نے پڑھی ہے، یہ کہ گھر کے رہنے والے ان کو غیر ملکی قرار دیا گیا، 4 بھائی گھر میں رہتے ہیں، 2 بھائی کو غیر ہندوستانی قرار دیا گیا اور انہیں ایک جگہ جا کر کے رکھ دیا گیا، خیموں میں، ٹینٹوں میں جا کر کے انہیں ڈال دیا گیا، اور ایک بھائی گھر میں، 2 بھائی گھر میں انڈین کے نام سے موجود ہیں۔ یہ تیاریاں باقاعدہ آسام میں ہو چکی ہیں اور وہاں پر رونا دھونا اور خاندان والے چیخ رہے چلا رہے ہیں کہ یہ خاندان کے 2 بھائی وہاں پر غیر ملکی قرار دیے گئے اور 2 بھائی انڈین قرار دیے، کیسا انصاف ہے میرے بھائیوں؟ ان کا قبضہ ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ کی حکومت ساری زمین پر چلتی ہے، الحکم الا للہ، لیکن ہمارے اعمال کی بنیاد پر اللہ کے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ یہ پریشانیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آئی، اسی لیے آپ کو مکہ چھوڑ کر کے جانا پڑا، اسی لیے آپ کو طائف میں مار کھانا پڑا، اسی لیے آپ کو بڑی بڑی جنگیں کرنی پڑی، آپ کو اپنے دندان مبارک کو شہید کرنا پڑا۔ نبی کے زمانے میں نبی ہونے کے باوجود بھی بڑی بڑی پریشانیاں آئی ہیں۔ ہم نبی کے امتی ہیں، ہمارے زمانے میں بھی پریشانیاں آئیں گی مسلمانوں پر، لیکن ہم مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا، ہم مسلمانوں کو نیک ہونا پڑے گا، ہم مسلمانوں کے ان حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور ان حالات کی سنگینی کو، ان حالات کی خطرناکی کو سمجھنا پڑے گا اور خواب غفلت سے بیدار ہونا پڑے گا۔ آج سے ہم یہ تہیہ کریں میرے عزیز بھائیوں کہ جو وقت بورڈ کا مسئلہ ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس کو ہمارے ہاتھ میں بچانے کے لیے جو میل کا سسٹم بنایا گیا ہے سوشل میڈیا پر آ رہا ہے، اگر نہیں آ رہا ہے تو انشاءاللہ اثر تک یہاں کمیٹی حضرات آپ کے سامنے یا چسپاں کر دیں گے اور آپ کے لیے سہولت کریں گے کمیٹی کی جانب سے۔ آپ یہاں آ کر کے اسکین کر کے ای میل کر سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے اور گھر میں جتنے موبائل ہیں آپ کے ان تمام موبائل سے میل ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ ہمارا ایک میل یہ آنے والے قانون کا منہ توڑ جواب ہو سکتا ہے اور آنے والے قانون کو برباد اور تباہ کر سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور آنے والے تمام جو ایڈوکیٹ ہیں، مسلم ایڈوکیٹس جو ہے پارلیمنٹ وقت بورڈ کی جانب سے جو لڑائیاں لڑ رہے ہیں ان کا کہنا
یہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے آج وقت بورڈ کے تعلق سے غفلت کرتی اور وقت کی جائیداد اور زمینوں کے تعلق سے غفلت کرتی، آسام میں وہ مسئلہ کھڑا ہوا، خاندان کے بھائی بہنوں کو، ماں باپ کو غیر انڈین قرار دے کر کے خیموں میں ٹینٹوں میں ڈال دیا گیا، اب ان کا کیا حشر ہوگا، کیا انجام ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے گھر اگر کہ رجسٹر ہو کیوں نہ ہو، ہماری جائیدادیں ہمارے نام پہ رجسٹر کیوں نہ ہو، ایک ایسا بل پاس کرنے کی وہ ناپاک سازش کر رہے ہیں اور تیاریاں ہو چکی ہیں، ہماری زمینوں پر قبضہ کرنے کی تیاری ہو چکی ہے۔ کل کو ہر غیر مسلم کہے گا، ہمارے مسلمان گھروں کو دیکھ کر کہے گا یہ گھر میرا ہے، یہ دکان میرا ہے، یہ پراپرٹی میری ہے، جبکہ مسلمان کے نام پہ رجسٹر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ خطرناک چیز آہستہ آہستہ باقی مسجد سے لے کر کے سیبل طلاق سے لے کر کے اب وقت کو جائیداد کو لے کر کے آئندہ جا کر کے ہمارے گھروں تک وہ بجلیاں گرنے والی ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو ثابت وقت کے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمانوں کو جو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے آواز لگائی ہے، اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنا میل کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے خاص طور پر لگاؤ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے رونے دھونے کی ضرورت ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ راتوں میں اٹھ کر اس بل کی ناکامی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں اور اللہ کے لیے کیا کیا نہ جانے، کوئی صدقہ کر رہا ہے، کوئی خیرات کر رہا ہے، کوئی روزے رکھ رہے ہیں۔ ایسے موقع میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اللہ کے نام پہ وقف شدہ زمینوں اور جائیدادوں کو بچانے کے لیے کم از کم میل کریں اور راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے دعائیں کریں۔ حالات کو بدلنے والا اللہ ہے، حالات کو اور موسموں کو بدلنے والا، دنیا کا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ وہ لمحے بھر میں اللہ تعالیٰ سیکنڈوں میں حالات بدل سکتا ہے۔ جیسے 15 سال حکومت کرنے والی ایک عورت کو آدھے گھنٹے میں اللہ تعالیٰ نے جس کا کمیونٹی پر قبضہ چلتا تھا، ہمارے قریب کے ایک کنٹری میں 15 سال حکومت کرنے والی ایک عورت جس کے باقاعدہ ملٹری پر جس کی حکومت ہوتی تھی، جو بولتی تھی وہ کام چلتا تھا، لیکن آدھے گھنٹے میں اللہ تعالیٰ نے 15 سال کی حکومت کو آدھے گھنٹے میں اڑا کر کے رکھ دیا، حتیٰ کہ اسے اپنے ملک میں ایک زمین رہنے کے لیے جگہ نہ ملی اور جنہوں نے اس کو قبول کیا وہ بھی سر کا درد بنے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے ہم دعائیں کریں، روئیں اور حالات کے تعلق سے جو ہم سے ہو سکتا ہے اس بات کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔